لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کے لیے اونٹنی کا دودھ اور اس میں پیشاب ملا کر پینا وہ علاج کے لیے اجازت ہو، وہ تم ان لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، گالیاں بکتے ہو۔ جی ٹاک ماسٹر صاحب تسی کیسے ہو؟ جی میں بالکل درست ہوں اور شکر کرتا ہوں کہ میں دیوبندی یا بریلوی نہیں ہوں۔ کیوں؟ یار یہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ تو ہوش ربا چیزیں ہیں۔ اسکانی صاحب چلیں آپ یہ بات کر لیں، میں نے چھوٹی سی بات کرنی ہے، اجازت دیں تو۔ ہاں بولیں۔ اجازت ہے مجھے؟ ہاں بولیں بھائی۔ جی وہ ایسا ہے کہ جو انہوں نے ابھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے متعلق یہ فرمایا کہ انہوں نے ٹوائلٹ کا انتظام اسی کمرے میں کر دیا جہاں پہ وہ ان کے پاؤں دبا رہی تھی، تو یہ ان مولوی صاحب کو یہ علم نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آخری بیماری کے دن تھے جب آپ نماز پڑھنے کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں ملا رہے ہو مرزا ملعون کو، لانتی کو؟ اچھا یہ دیکھیں آپ اسکانی صاحب یہ دیکھو نا کہاں سے کہاں ملا رہے ہو، دیکھیں آپ اس خبیث کو نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقارنہ نہیں کرنا ہے مرزے کا، ملعون کا۔ نہیں، میں جو تاریخ میں لکھا وہ تو آپ تاریخ میں، تاریخ تیرے اس کے تاریخ میں لکھا ہے۔ ایک منٹ، مرزا کے دفاع میں پیش کر رہے ہو تم، مرزا غلام احمد قادیانی لانتی کے دفاع میں پیش کر رہے ہو، بات سن لیجئے، بات تو سن مرزا لیجئے، خنزیر کے دفاع میں پیش کر رہے ہو تم یہ بات۔ بات سنو، جھگڑا نہ کرو۔ دیکھیں تنویر صاحب، اگر آپ ایک چیز پیش کر رہے ہیں کسی حدیث سے تو اس کا متن ہمیں بتا دیں اور اس کو پڑھ لیں، ویسے زبانی کلامی کوئی بات نہ کر رہے۔ پیش کیوں کر رہا ہے مرزا کے دفاع میں پیش کر رہا ہے نا، اس لعنتی شخص کے دفاع میں۔ یہ دیکھو میری بات سنیں، یہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لے آئے مرزا کے سامنے، آپ کے برداشت سے باہر ہے تو بالکل برداشت سے باہر ہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ جزاکم اللہ، میں آپ سے بات نہیں کر رہا، میں اسکانی صاحب سے بات کر رہا ہوں۔ اسکانی صاحب سے میرے سامنے یہ بات میں نہیں برداشت کرتا۔ آپ کون ہیں؟ آپ ہوسٹ ہیں؟ کچھ بھی ہو مگر میں نہیں برداشت کرتا، بس نہیں برداشت کرتا تو لعنتی مرزا غلام احمد قادیانی کا آپ جو ہے بچانے کے لیے مثال دے رہے ہیں۔ بدتمیز لوگ ہیں، شرم نہیں آ رہی؟ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی سن لے، آپ نے کچھ پیش کرنا ہے حدیث کا حوالہ دیں اور اس کے بعد ویسے حدیث کا متن پڑھ لیں، اس کے بعد زبانی کلامی بات نہ کریں۔ دیکھیں میں نے یہ پڑھی ہے مگر اس وقت میرے پاس حوالہ نہیں ہے، میں نے پڑھی ہے، میں چلیں ٹھیک ہے، میں اسکانی صاحب کیونکہ آپ سے اونچ نیچ ہو جائے گی تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اوکے جزاک اللہ، میں جو چیز لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے، اس کا حوالہ آپ کے سامنے ہے، متن یاد ہے، آپ اس کو پڑھیں، مجھے کوئی صرف اسکانی صاحب میں صرف آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات قریب تھی تو حضرت عائشہ جو تھی ہماری ماں سب کی، وہ قریب تھی، ٹھیک ہے؟ اس تاریخ کو تو آپ سارے جانتے ہیں نا کہ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں نا؟ تو اس حوالہ سے اس تاریخ کو آپ خود دوبارہ پڑھ لیں۔ میں نے اگر میرے منہ سے کوئی ایسا الفاظ نکلا ہے تو میں اس کی معذرت کرتا ہوں۔ میرا جان، میرا مال، میری اولاد رسول کریم پر قربان، میں کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی پر قربان ہے تمہارا سب کچھ۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ نہ یقین کریں، میں خدا کو جواب دے ہوں۔ آپ مرزا صاحب کا ایک شعر پڑھ کے بس میں ختم کرتا ہوں۔ مرزا کا وہ شعر سناؤ کہ میں خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نہ میری بھی سن لو، بعد از خدا و عشق محمد خود محمد بن گیا نا، میں سخت کافرم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے سمجھا دیا، میں حوالہ لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر پھر خود محمد بن گیا۔ میں جا رہا ہوں۔
خود محمد بن یہ گیا باقی لوگ جو ہے نا ان کو رسول کریم کا اخلاق نہیں پتا، اس لیے میں صرف آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جناب مرزا صاحب اپنی بھن پیش کر دیندے نے، مرزا صاحب دے نام تے چڑھ جانا ہے بچو رہندی۔ یہ دیکھیں دیکھیں کیا بات کر رہے ہیں جی ماسٹر صاحب۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں کہنا، میں تو سن رہا ہوں، شکر کر رہا ہوں، میں مسلمان نہیں۔ دیکھیں اسود بن یزید سے روایت ہے کہ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ذکر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وصی ہے، نبی نے وصی بنایا، تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کب وصیت کی، یہ وصیت کب کی گئی، مجھے تو نہیں معلوم۔ آگے فرمایا کہ آپ کو اپنے سینے سے اپنے گود میں سہارا دی ہوئی تھی، آپ نے برتن منگوایا، اس کے بعد آپ کمزور، اس کے بعد میری گود ہی میں جھک گئے اور مجھے پتا بھی نہ چلا کہ آپ کی وفات ہو چکی، تو آپ نے انہیں کب وصیت کی؟ یہ حدیث ہمیں ملتی ہے، امام مسلم کی ہے۔ اس حدیث وہ بھی جو قلم اور دوات منگائی جو تو پھر حضرت عمر نے منع کیا، وہ کس میں حدیث؟ وہ بھی حدیث ہے نا پیر صاحب؟ ہاں وہ تو الگ بات ہے، لیکن یا شیعوں کی بنائی ہوئی ہے وہ؟ نہیں وہ حدیث ہے، حدیث ہے وہ، حدیث قدس ہے۔ فدعا بطست لینطفل فی، یہ ہے جس طرح سے بلغم وغیرہ کوئی برتن رکھ دیتے ہیں، بلایا اس میں تو کا کچھ بلغم نکالا، یہ اتنی سی بات ہے۔ اب پتہ نہیں اس سے کیا وہ لے رہے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ اس حدیث کی طرف، کیونکہ پہلے بھی بات ہوئی ہے، اس حدیث کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں جی۔ کیا کریں بھائی؟ تو اس میں تو کئی مبالغہ آرائی بھی کی گئی ہے نا حدیثوں میں، جو شیعوں نے جو مبالغہ آرائی کی ہے حضرت علی کو وصی بنانے میں، اور اس کو کیا کہتے ہیں، یہی حدیث کو لے کر وہ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں، اور یہ میں نے کئی احمدیوں سے یہ سنا ہے، کئی احمدیوں سے سنا ہے جی، اس کی طرف وہ اشارہ کر رہا تھا، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اور رہی بات کئی باتوں میں حق سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاتے ہیں، مرزا کو بچانے کے لیے، مرزا کا دفاع کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفي البيت رجال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فقال بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك، فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا، قال عبيد الله فكان يقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم وغلطهم۔ یہ ہے حدیث بخاری کی، آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔
ہاں نہیں تو وہ حدیث تو کلیئر موجود ہے نا، ان تمسکتم بکتاب اللہ و سنت لن تضلوا بعدی. ہاں تو اور ایک میں الفاظ یہ ہیں کہ لما حضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی البیت رجال فیہم عمر بن الخطاب قال هلم اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده قال عمر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. باقی وہی متن ہے. نہیں تو اس میں پھر اختلاف ہو گیا نا کہ ایک میں ایک عمر کا ذکر نہیں ہے، دوسرے میں عمر کا ذکر ہے، تو اتھینٹک نہیں ہو سکتی نا پھر. نہیں حدیثیں تو دونوں بخاری اتھینٹک ہیں، حدیث میں کوئی شبہ نہیں ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. ایک میں یہ ہے، ظاہری بات ہے جو راوی ہے وہ اپنے الفاظ میں، اب اتنے سارے لوگ موجود ہیں تو وہاں لوگ کہنے لگے تو بہت سے انہوں نے سنا، وہ راوی نے جو زیادہ قریب تر ہے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس قریب ہے تو انہوں نے یہ بھی سنا کہ عمر نے بھی یہ کہا. اتنی سی بات ہے اس میں. اب وہاں دوسرے حدیث میں یہ ہے کہ لوگوں نے کہا، سمجھ رہے ہیں، فقال بعضهم، کچھ نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا. تو ظاہری بات ہے اتنے سارے جو ہے بھیڑ ہے، لوگ بہت وہاں پر نبی علیہ السلام کے گھر میں موجود ہیں کیونکہ بیمار ہیں اور کافی جو ہے وہ سخت ہے بیماری، یا آپ یہ سمجھے کہ لوگ تو جانتے ہیں کہ آخری وقت ہے، تو اس طرح سے تو تکلیف میں ہے. تو وہاں قال بعضهم، کچھ لوگوں نے کہا. اب وہ جو سن رہا ہے انہوں نے دیکھا پلانا کچھ لوگ یہی بات کر رہے ہیں، اس نے نام نہیں لیا کس نے کہا، وہ 5 ہوں 10 ہوں 11 ہوں 12 ہوں، لیکن ایک نے یہ کہا، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے کہا اور عمر نے کہا. حضرت عمر کا نام وہ لے رہے ہیں. آئے با السلام علیکم. جی بات کھانے پہ بلایا جا رہا ہے پھر صاحب. جی کھانے پہ بلایا جا رہا ہے. ابو بھائی جی اتنی عجیب بات ہے جی کہ وہ نبی کو بھی مانتے ہیں اور مرزے کو بھی مانتے ہیں. ہاں وہی لیکن جب بھی مرزے کی بات آتی ہے تو یہ نبی پہ لے آتے ہیں، الزام نبی پہ لگا صرف دیتے ہیں. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء پہ لے جاتے ہیں نا. ہاں تو یہ کتنی عجیب بات ہے، اور اوپر سے کہتے ہیں ہم نبی کو مانتے بھی ہیں. ہاں اور مرزا پر یہ الہام ہے بتاتا ہے، جہالت، اس کو کہتے ہیں جہالت. الہام ایک بتاتا ہے مرزا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ انی فضلتک علی العالمین، اے مرزا میں نے تمہیں دونوں عالموں پہ، دونوں جہانوں پہ فضیلت دی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بہرحال کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ اگر ہم مرزا صاحب کو کچھ نہیں کہتے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ مرزا صاحب پہ کوئی بات آئے، کوئی جاہل انسان اگر آپ پہ کوئی اٹیک کرتا ہے تو آپ نبی پہ اٹیک کرو. دیکھیں نا وہی بات ہے یہ تو نہایت ہی جہالت کی بات ہے. ہاں یہ سوچنا چاہیے. بہرحال علم بہت زیادہ لوگوں کے پاس آ گیا، کیا کریں. یعنی پتک سے ایسی مثالیں دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شریعت مکمل نہیں ہوئی تھی تو وہ مثال کیوں دیتے؟ ابھی تو 1400 سال کے بعد شریعت بھی مکمل ہے. کیوں مثال دیتے ہیں؟ وہ بیت المقدس کی طرف تم نماز پڑھتے تھے اتنا. ارے بھائی اس وقت حکم نہیں تھا نا، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام آیت نہیں نازل ہوئی تھی، اس کے بعد کی کوئی مثال دو نا. مرزا نے کیا تو کیا پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اتنے سال کیا تھا نا. نہیں تو یہ بھی ہے نا، آیت ہے نا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، وہاں تو حکم ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو قرآن پورا نازل نہیں ہوا تھا نا، تو حکام آ رہے تھے. اس مرزا پر کس طرح مثال دے سکتے ہیں جب کہ شریعت مکمل ہے؟ 1400 سال کے بعد آ کے کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ایسا کیا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. مرزا نے کچھ کیا تھا. لیکن اس میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ پاک کی گواہی موجود ہے، قرآن موجود ہے کہ ہم نے پہلے آپ کو اس قبلے کی طرف حکم دیا تھا کہ نماز پڑھو. وہ اللہ کا حکم مطلب موجود یہ ہے کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها. ٹھیک ہے، فولی وجہ کا شطر المسجد. اب ہم یہ حکم دے رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیا ادھر، اس کے بعد تو نہیں کیا نا کبھی. اچھا میں کہنا چاہ رہا ہوں ذرا سمجھیے. ہاں روڈ کو عیسیٰ علیہ السلام نام سکھائیے.
ہاں کھائیں آپ. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی مانتا تھا؟ کہتے ہیں ہاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بیت المقدس کی طرف نماز کر کے پڑھ. ارے آپ کہتے کو قرآن میں وفات موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیت المقدس کی طرف کرتے تھے تو فولی وجہ کے شطر المسجد الحرام موجود نہیں تھی آیت. دیکھیے جب حجتیں نکالی جاتی ہیں نا تو اسی طرح کیا جاتا ہے کہ جو مکمل ایک چیز ہو چکی ہوتی ہے پھر اس کے نقص نکالے جاتے ہیں. ہاں وہی ہے نا. اس میں فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں اس طرح ہے. مثال کے طور پہ ایئر کنڈیشن آئی ٹھنڈا کرنے کے لیے، کول کرنے کے لیے، نہیں اس کے یہ نقصانات ہے، وہ پھٹ سکتی ہے، وہ بجلی زیادہ استعمال ہوتی ہے، سو اینڈ سو. تو بہانے تراشے جاتے ہیں کیونکہ اپنی بات کو درست کرنا ہوتا ہے. اور یہ ابھی بھی دیکھیے گا، ابھی نہیں آئندہ زندگی میں بھی اگر یہ دنیا چلتی رہی تو کئی لوگ اور آگے بھی دعوے کریں گے. ہاں نہیں تو دعوے تو ہو اس رہے طرح ہیں. کے تو دعوے ہوتے ہی رہیں گے نا. مسعود تو صاحب ایک سمجھدار انسان کے لیے اتنا کافی ہے کہ بھائی ایک چیز مکمل ہی ہو گئی، کیا خدا کو مکمل کرنا نہیں آتا کہ وہ الگ الگ اور لوگ بھیجے گا کہ نہیں ابھی بھی صحیح نہیں ہوا، ابھی بھی صحیح نہیں ہوا. تو یہ انتہا ہے. ریاض چیمہ نے دعویٰ کیا ہوا ہے، ادھر یہ عورت ناس نے دعویٰ کیا ہوا ہے. بالکل. اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں. اور یقین جانیے اگلے دن ایک بندے نے بڑی پیاری بات کی، کہنے لگا اس روڈ پہ یہ جو چند لوگ ہیں اس کے علاوہ کسی کو خبر بھی آئے یہ کوئی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہاں وہی ہے نا. عالم اسلام پہ پتہ بھی نہیں ان لوگوں کا، نام و نشان تک نہیں. ہاں وہ تو پھر وہ کیا کیا جائے. عامر نذیر بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ان کو کوئی جانتا بھی نہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم بڑے اہمیت والے ہیں. جی تو وہی بات ہے، وہ جگہ جگہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. اسکانی صاحب میں پھر آ گیا ہوں، میرے سے بات کرنی ہے. اسکانی بھائی نہیں ہے، وہ کچھ دیر کے لیے وہ کھانا کھانے گئے. چلیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے وہ کھانا کھائیں. تو آپ نے ابھی یہ کہا کہ مرزا صاحب کی بات جب کرتے ہیں تو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاتے ہیں. تو دیکھیں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک انسان تھے. انہوں نے خود کہا میں تو ایک بشر ہوں، بشر رسول ہوں. اور لوگوں نے کہا کہ آپ آسمان سے کتاب لے کے آئیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا کہ میں بشر رسول ہوں، میں اس طرح کے کوئی کام نہیں کر سکتا میں آسمان پہ جاؤں اور قرآن وہاں سے لے کے آؤں. کفار نے یہ کہا. تو نہیں تو اس سے مرزا صاحب کیا سچا ہوتے ہیں؟ مرزا پر کس طرح فٹ ہوتا ہے؟ اب چلیں آگے چلتے ہیں نا، آگے چلتے ہیں. سنی بات کہ نہیں سننی ہے. مرزا تو میں نے تو نہیں سننی. چلو پھر میں چلے جاتا ہوں. مرزا تو مرد سے عورت بھی بن گیا تھا نا. آپ کی طبیعت ہی نہیں ہے مرزا کا پنجابی میں کہتے ہیں نا وکھرا مسئلہ ہے، وکھرا. مرد سے عورت بھی بن گیا تھا نا، وہ بھی تو بتائے. اچھا یہ سنیں قرآن مجید مرزا صاحب 2 سال تک مریم صفت میں عورت بنے تھے، پردے میں نشو نما پاتے رہے، پھر حمل سے بھی ہو گئے. 10 مہینے کا ان کو حمل ہو گیا. یہ کس کو ہوا آج تک انسانیت میں؟ قرآن کو مانتے ہیں؟ ہاں مانتا ہوں قرآن کو مانتے ہیں بھائی صاحب؟ ہاں. اچھا قرآن کی بات بھی بولیں گے؟ ہاں بتاؤ. قرآن کو ماننے کے بعد قرآن کی بات مانیں گے؟ ہاں بتاؤ نا کون سی مانو گے؟ یار میں نے کہہ تو دیا. اچھا تو بات یہ ہے، سورۃ الحاقہ آیت نمبر 45 اور 48. ہاں کیا ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اور اگر یہ شخص ہماری طرف جھوٹا کون سا شخص؟ یہ شخص کون نہیں یہ بتاؤ. سننا نہیں چاہتے اس لیے کہ سنتا ہوں، مرزا مجھے صاحب پتا ہے اس آیت کا. اس سے ثابت ہو رہی ہے آپ سن نہیں پاتے، آپ برداشت کریں. کون یہ شخص؟ سن تو لو. کون یہ شخص بتاؤ نا. نہیں پہلے بتاؤ کون شخص، کون یہ شخص؟ اب آپ اس کا ترجمہ پھر پڑھ دیں یا میں پڑھ دوں؟ نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ شخص، اگر یہ شخص تو کون وہ شخص؟ کون بتاؤ نا یار. یہ تو اللہ سب دعویٰ کرنے والے کو کہہ رہا ہے. سب دعویٰ کو نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے.
اور اس میں مخاطب کفار ہیں. کفار کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ حضرت صلی الْأَقَاوِيلِ. اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے درجے کے نبی ارے یار سنو تو صحیح نا. اور سنو تو یہ صحیح کفار کو اللہ تعالیٰ نے کفار کو مخاطب کہہ رہا ہے کہ جب کفار نے کہا کہ یہ اپنی طرف سے یہ محمد اپنی طرف سے باتیں بنا کے پیش کر رہا ہے تو ان کو خطاب کر کے کہا کسی اور کے لیے نہیں ہے. شریعت مکمل ہونے کے بعد شرع حکم لگائیں گے ہم جو مدعی نبوت ہوگا اس پر, جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے گا اس پر شرع حکومت لگائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دے دیا, قانون دے دیا, پھر اللہ تعالیٰ نہیں آ کے جو ہے اس کو کاٹے گا. چور کا ہاتھ اللہ تعالیٰ نہیں کاٹے گا, قاضی حکم دے گا. اس طرح مدعی نبوت جو ہے کہ وہ اسلامی حکومت ہوگی تو قاضی اس پر حکم لگائے گا. اچھا میری بات سننی ہے کہ نہیں قاضی صاحب؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی اور قاضی ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دے دیا نا, قانون دے دیا نا, فیصلہ کیا دیا؟ شریعت ہمیں دے دی نا. او یار آپ سنتے نہیں ہو تو پھر فائدہ کیا؟ شرعی حکم لگا کے اس کو سزا دی جائے گی. اب آپ بات تو سنو, خدا جو دعویٰ نبوت کرے گا, مدعی نبوت ہوگا, جھوٹے الہامات بنائے گا, اس کو شرعی حکم لگے گا. میری پیارے بھائی یہ سورہ الحاق کی آیت بتا رہے ہیں خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, اور اس میں ایک وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, دوسرے کی بات سننا ہی نہیں پسند کرتا, یعنی کچھ. مگر مرزا کی تو ساری باتیں جھوٹی ہیں, ساری مرزا باتیں کو گندے ہیں. چھوڑو, پہلے وہاں مرزا کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف تو چلتے ہیں. قرآن کو مانتے ہو؟ ہاں مانتے, بتا دیا نا میں نے اس کا مطلب آیت کا. یہ خاص قرآن آیت کیا نبی کہہ رہا صلی ہے؟ اللہ علیہ وسلم کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. اور جو بھی کوئی خلاف شریعت کام کرے گا باقی شرعی سارے حکم بری لگا ہیں. کر اس کو سزا دی جائے گی. باقی سارے بری ہیں اس آیت سے. بری نہیں ہے, شرعی حکم لگے گا ان پر. ہاں تو اللہ کہتا ہے, شرعی حکم اللہ لگے کہتا گا ہے ان جو پر. میری یہ خاص طرف آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, آپ میں ہمت کسی اور ہی کے لیے نہیں ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. آپ میں ہمت ہی نہیں دوسرے کی بات کو سننے کی. ہمت ہی نہیں یہ ہے. کفار یہی کسی کام کیا اور کے لیے کرتے یہ حکم نہیں ہے, یہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور کفار کو کہا گیا ہے کہ اگر اس طرح کرے تو ہم اس کے دائیں ہاتھ سے کاٹ دیں گے. یہ قیامت خاص نبی تک کریم صلی یہ اللہ علیہ آرڈر وسلم کے لیے. سب پہ لگتا ہے, قیامت سب پہ نہیں تک لگتا, سب پہ سب لگتا پہ ہے. نہیں لگتا. اب خدا اچھا کو ایک اتنا بات, چھوٹا سمجھتے ہیں. اچھا ایک رسول بات کریم سنو, صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لے اور باقیوں کو چھوڑ دے. نہیں یار آپ کیسے خدا کو مانتے ہو؟ مجھے یہ جواب دو, حقیقی نبی پر لگے گا یا غیر حقیقی پر بھی لگے گا؟ یہ حقیقی نبی پر تو لگ ہی نہیں سکتا, یہ صرف غیر کے لیے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اچھا کہ کہاں ہے جو غیر, کہاں ہے غیر حقیقی؟ میری طرف یہ کوئی منسوب کرے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں, میں اس کی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ذلی بروزی مجازی ہے تو شارک بھی ذلی بروزی مجازی کٹے گی. مرزا کی بھی شارک ذلی بروزی مجازی شارک کٹی, 16 دن تک پچھواڑے سے خون آتا رہا اور اس کی شارک کٹ گئی. مرزا کی پچھواڑے سے 16 دن خون آتا رہا کیونکہ مرزا کا دعویٰ ذلی مجازی بروزی, تو اس کی شارک بھی ذلی مجازی اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم قرآن سے بات کر سکو. 16 دن تک پچھواڑے سے خون آتا رہا مرزا کو, تم لوگ وہی ذلی بروزی مجازی شارک مرزا کی کٹ گئی. بندر اور سور وہی مولویوں, تم لوگ قرآن سے بات وہ مرزا غلام احمد قادیانی, مولانا مرزا غلام احمد قادیانی خنزیر بندر سور ہے جو مرد ہوتے ہوئے عورت بن گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو مرد بنایا, وہ خود کو عورت کر رہا ہے, میں عورت ہوں. اس جیسا بڑا خنزیر دنیا میں ہوگا کیا؟